بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جس طریقے سے سماعت کی ہے، جس طریقے سے کیس کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اور یہ جو سماعت اور اس کے اندر جو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، چیف جسٹس نے پوری قوم کے دل جیت لی ہے، چیف جسٹس نے پوری قوم کی لاج رکھی ہے، اور اس طریقے سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ سماعت کی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس قسم کی سماعت، اس قسم کی ہیئرنگ، اس قسم کے ریمارکس، اور جس طریقے سے آئین اور قانون کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے، آئین اور قانون کے اوپر کام کرنے کے لیے، عمل درآمد کرنے کے لیے، اور اس کے لیے کھڑا ہونے کے لیے جو ہمت چاہیے، وہ آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے دکھائی ہے، اور بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی تمام کے تمام حکومتی اداروں کو، تمام کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو، تمام کے تمام ریاستی اداروں کو، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو، وزارتوں کو، الیکشن کمیشن کو دو ٹوک انداز میں بتا دیا ہے کہ پاکستان کے اندر 14 مئی کو الیکشن ہر حال میں ہونے ہیں، ہر حال میں ہونے ہیں۔ اگر اس سے کوئی ایک منٹ بھی اوپر نیچے ہوگا، اگر اس سے کوئی آگے پیچھے ہونے کی کوشش کرے گا، تو وہ اس کے بعد اپنا خود ہی دیکھ لے گا کہ اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے یہ سماعت جو ہے وہ سمجھنی ہے، اور اس کے پیچھے سارا معاملہ سمجھنا ہے۔ اس ٹائم پاکستان کے اندر بیک گراؤنڈ کے اندر، اور جو اس ٹائم آپ کو ٹی وی چینلز کے اوپر نظر آ رہا ہے، ٹی وی چینلز کے اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ صرف ایک آئی واش ہے، وہ صرف نظروں کا ایک دھوکہ ہے۔ آپ کو وہ وہاں تک آپ نہیں پہنچ سکتے جو پیچھے ہو رہا ہے۔ جو آپ کو ٹی وی پہ نظر آ رہا ہے وہ تو بات ٹھیک ہے، وہ تو آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، اور اس طرح سے چل رہا ہے، لیکن آپ کو یہاں سے ساری کہانی نہیں سمجھ آئے گی۔ ساری کہانی اس کے پیچھے ہو رہی ہے، اصل معاملہ اس کے پیچھے ہے۔ اصل جو راتوں کو ملاقاتیں ہوتی ہیں، سحری کے وقت ملاقاتیں ہو رہی ہیں، افطار کے بعد جا کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ اصل پیچھے کہانی چل رہی ہے، اور ملک کے اندر اس ٹائم حالات ایسے بن چکے ہیں۔ پہلے آپ یہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے حکومت کو، شہباز شریف کو، اسحاق ڈار کو، چیف الیکشن کمشنر کو، اور اسٹیبلشمنٹ کو جو پیغام دیا ہے، آپ پہلے وہ سن لیں، کیونکہ وہ بڑی زبردست سماعت کی چیف جسٹس نے کہا کہ چیف جسٹس نے اصل میں حوالہ دیا ایک ملاقات کا، وہ جو ملاقات جو کہ چیمبر کے اندر ہوئی تھی، جس کے اندر ڈی جی ایم او، ڈی جی آئی ایس آئی اور سیکرٹری دفاع یہ تینوں موجود تھے، اور چیف جسٹس نے کہا کہ میں تو ان کو کہا کہ آپ اندر سماعت کے اندر کیوں نہیں آتے، آپ کورٹ کے اندر کیوں نہیں آتے، اب عدالت کے اندر کیوں نہیں آتے، یہ آج سے تھوڑی سماعت ہو رہی ہے، ہم پچھلے 1-1.5 مہینے سے سماعت کر رہے ہیں، اور ڈیلی بیسس کے اوپر سماعت کر رہے ہیں، ڈیلی بیسس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے، ڈیلی بیسس کے اوپر اس کے اوپر اخراجات آ رہے ہیں، ڈیلی بیسس کے اوپر ہم نے باقی تمام کیسز پیچھے رکھے ہوئے ہیں، اور اس اہم ترین کیس کو جو کہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ، پاکستان کی بقا کے ساتھ، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ، پاکستان کی آئین اور قانون کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی ہم سماعت کر رہے ہیں، اور یہ بڑا اہم کیس ہے، یہ مفاد عامہ کا کیس ہے، عوام کا کیس ہے، پاکستان کی عوام کا کیس ہے، اس لیے ہم کیس کو لڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اس کی سماعت کر رہے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ہے کہ اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر اب ہم دوبارہ سے اس کو دیکھیں، اور آج وزارت دفاع کی جانب سے ایک نئی اپلیکیشن آ جاتی ہے، پٹیشن آ جاتی ہے کہ آپ اس الیکشن کو روک دیں اور پورے پاکستان کے اندر ایک ہی ٹائم پہ الیکشن کروائیں۔ وہ والی تو جو پٹیشن تھی وہ تو سپریم کورٹ نے 2 منٹوں میں اڑا دی، 2 منٹوں میں، اور کہا کہ یہ تو ناقابل سماعت ہے، یہ وزارت دفاع کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ اس طرح کی پٹیشن کرے یا اس طرح کی بات کرے، یہ تو وزارت دفاع کے پاس کوئی اس طرح کا قانون ہی نہیں، وزارت دفاع کے پاس اس طرح کا کوئی رائٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو کوئی ایسا حق ہی نہیں ہے وہ اس طرح کی بات کر سکے۔ تو وہ تو جو پٹیشن تھی وہ تو اڑا کے باہر ماری، اس کی تو دھجیاں اڑا دی۔ دوسرا یہ کہ چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان کے اندر آج آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد ہونا لازمی ہے، اور آئین اور قانون کی بات ہوگی، آئین اور قانون سے جو ادھر ادھر ہوگا اس کا پھر حشر ہوگا، اس کو پھر دن میں تارے نظر آئیں گے، اس کے 14 طبق روشن کر دینے ہیں۔ اور چیف جسٹس نے اس میٹنگ کے حوالے سے کہا کہ وہ جو میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے تمام صاحبان کو کہا کہ آپ کورٹ میں آئیں، سارے معاملات وہاں رکھیں، قوم کے سامنے رکھیں، تاکہ قوم کو بھی پتہ ہو کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، پاکستان کے اندر حالات کیا ہیں، پاکستان کے اندر معاملات کیا ہیں۔ ہم تو فیصلہ کر چکے ہیں، ہم نے تو ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اور اس ٹائم یہ کیس اب فائنل فیز کے اندر پہنچا ہوا ہے، اب تو اس کا فیصلہ آنے والا ہے، ہم تو اس کے اوپر بات کر چکے ہیں، اور اگر ہم اس کو آگے لے کے جاتے ہیں تو پھر آپ جو 90 روز کے اندر آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کا کیا کریں گے، ملک کے اندر جو انتخابات ہونے ہیں اس کا کیا کریں گے، جو نگران حکومتیں ہیں ان کا کیا کریں گے،
آپ اس کو آگے لے کے جاتے ہیں۔ پھر چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان کے اندر بڑے ایک اہم وزیر نے، اور ان کا اشارہ تھا رانا ثناءاللہ کی طرف، ان کا اشارہ تھا خواجہ آصف کی طرف، رانا ثناءاللہ خاص طور پر۔ انہوں نے کہا بڑے اہم وزیر نے یہ بات کی کہ پاکستان کے اندر اکتوبر کے اندر بھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے، اکتوبر میں بھی یہ ابھی ڈیٹ ہم نے جو اناؤنس کی 8 اکتوبر کی، یہ بھی عارضی ڈیٹ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہم لیں؟ آپ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، آپ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتے، آپ 14 مئی کو الیکشن نہ کروا کے یہ جو خلاف ورزی کر رہے ہیں، توہین عدالت کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم آپ کو چھوڑ دیں؟ یہ تو پاکستان کے لیے مثال بن جانی ہے، عوام کے لیے مثال بن جانی ہے، اداروں کے لیے مثال بن جانی ہے کہ یہاں پر آ کے جو مرضی کرتا پھرے، کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں پر آ کے ہر بندہ دندناتے پھرے۔ اس طرح سے نہیں ہوگا، یہ اس طرح سے نہیں چلنے والا۔ یہ آپ ملک چلا رہے ہیں کہ آپ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں ملک کے ساتھ، آپ یہ جو ملک کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ملک کے ساتھ یہ جو آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے، یہ بند کریں۔ بڑا دو ٹوک انداز میں یہ آج چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا، اور چیف جسٹس نے بتا دیا۔ دیکھیں اب معاملہ کیا ہے، یہ جو انہوں نے تماشا بنایا وہ نا ملک کے ساتھ، یہ ان کو بند کرنا چاہیے۔ یہ شہباز شریف آ کے ہر روز یہاں پر یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ڈائلاگ ہوگا، مذاکرات ہوں گے، مساقی معیشت ہوگی، مساقی فلانا ہوگا، ٹنگڑا ہوگا۔ یہ سارے تماشے بند کریں۔ ملک کا آپ نے بڑا کر دیا، ملک کو آپ نے اس سٹیج پہ لے کر آگے ہیں کہ ملک اس ٹائم ڈیفالٹ کے اوپر پہنچا ہوا ہے۔ ڈالر کی پرائس آپ دیکھیں، پاکستان کے اندر قیمتوں کی پرائس، پٹرول کی قیمتیں، بجلی کے بل اور یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں، آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ آپ کی کہاں ہوش ٹھکانے آنے ہیں؟ آپ کی تو ساری دولت، ساری جائیدادیں، بینک اکاؤنٹس، فلیٹس اور پراپرٹیز اور کاروبار، بچے، وہ تو سب لندن کے اندر ہیں۔ آپ کو کس چیز کی فکر ہے؟ آپ کو یہاں پر پاکستان کے اندر رہنا پڑے تو آپ کو فکر ہو، آپ کو پاکستان کے اندر کچھ خریدنا پڑے تو آپ کو فکر ہو کہ یہاں پر عوام کا کیا حال ہے، عوام بیچاری کس طرح سے مر رہی ہے، عوام کی یہاں پر حالت کیا ہے۔ آپ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ آپ یہ جو آپ نے یہاں پر تماشا لگایا ہوا ہے، یہ جو آپ نے ایک سیاست کا بازار گرم کیا ہوا ہے، آپ تو اسی میں الجھے ہوئے ہیں۔ میں نے توہین عدالت کروانی ہے، میں نے شہید ہونا ہے، میں نے سیاسی شہید بننا ہے، آپ اسی چکر میں پھر رہے ہیں۔ اب آپ نے معاملے کو سمجھنا ہے۔ یہ جو اس ٹائم چیف جسٹس نے سماعت کر کے اس حکومت کو بتا دیا ہے، یہ بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اب آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، اب آپ کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ نہ صرف حکومت کو بتا دیا ہے بلکہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا دیا کہ اب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی آپشن نہیں۔ اب آپ الیکشن کروائیں، الیکشن نہیں کروائیں گے تو چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کے ذریعے کہہ دیا کہ حکومت کو جا کے بتا دیں، اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس کے بعد جو نتائج ہوں گے اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے، اس کے بعد آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ذمہ داری آپ کے اوپر آئے گی، کیونکہ نتائج بہت خطرناک اور خوفناک ہونے والے ہیں۔ اور یہ سارا کا سارا ملبہ حکومت کے اوپر، شہباز شریف کے اوپر اور تمام کے تمام وزیر جو اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر ہوگا۔